السلام علیکم، میں ہوں محمد حسان اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآنک مارولز۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پہاڑ صرف خوبصورتی کا باعث ہی نہیں بلکہ زمین کی بقا میں بھی کلیدی کردار ادا کرتے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم ایک حیرت انگیز حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے جو قرآن مجید اور جدید سائنس دونوں میں بیان ہوئی ہے۔ آپ جانیں گے کہ کس طرح قرآن مجید کی آیات اور سائنسدانوں کی تحقیقیں ہمیں پہاڑوں کی اصل حقیقت سے روشناس کراتی ہیں۔ کیا واقعی پہاڑ زمین کے استحکام میں اہم کردار ادا کرتے ہیں؟ قرآن مجید میں ہزاروں سال پہلے کہی گئی باتوں کی تصدیق جدید سائنس کیسے کر رہی ہے؟ آئیے ہمارے ساتھ رہیے اور جانیے کہ پہاڑوں کا راز کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو نہ صرف آپ کے علم میں اضافہ کرے گا بلکہ آپ کو حیران بھی کر دے گا۔ تو تیار ہو جائیے ایک دلچسپ سفر کے لیے جس میں ہم قرآن مجید اور سائنس کی روشنی میں پہاڑوں کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ پہاڑ ہماری زمین کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ نہ صرف زمین کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں بلکہ اس کی ساخت اور استحکام میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ پہاڑ زمین کو زلزلوں اور دیگر قدرتی آفات سے بچاتے ہیں۔ یہ زمین کی سطح کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں اور موسموں کے نظام کو بھی متوازن رکھتے ہیں۔ قرآن کریم میں درجنوں ایسی آیات موجود ہیں جو پہاڑوں کے کردار کو ثابت کرتی ہیں، لیکن کچھ سائنسدانوں نے اس بات کو جھوٹا ثابت کرنے کی بہت کوششیں کی تھی۔ آئیے آج ہم جانتے ہیں قرآن مجید اور سائنس کی روشنی میں پہاڑوں کا کردار کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم قرآن مجید کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پہاڑوں کا اصل کردار کیا ہے۔ کیا واقعی پہاڑوں کا کوئی اہم کردار نہیں ہے؟ کیا واقعی پہاڑ صرف زمین کے لیے بوجھ ہیں؟ قرآن کریم میں پہاڑوں کے کردار کو مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ آئیے ہم 3 مضبوط آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو آج کی جدید سائنس کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں اور ان کے تفسیر کو بھی سمجھنے میں کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی سورۃ النبا کی آیت 7 اور 6 میں فرماتا ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ یہاں پہاڑوں کو میخوں کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو زمین کو استحکام دیتے ہیں، جیسا کہ خیمے کی میخیں اسے مضبوطی سے زمین میں جکڑتی ہیں۔ یہ بیان زمین کی سطح کے استحکام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اسی آیت سے منسلک ایک زبردست کہانی یاد آ گئی ہے جو پہاڑوں کے کردار کو بیان کرتی ہے۔ ایک بہت ہی بڑا علاقہ تھا جس میں مسلمان اور یہودیوں کے دو قبیلے قائم تھے۔ مسلمان جو کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ رہا کرتے تھے اور یہودی جو کہ کھلے میدان میں رہا کرتے تھے اور دور دور تک کوئی پہاڑ نظر نہیں آتے تھے۔ وہ یہودی مسلمانوں کے کھلے دشمن تھے، مسلمانوں کو دیکھ کر مار پیٹ کرتے تھے اور ان کی دعوت اسلام سے بہت تنگ تھے۔ ایک دن کچھ داعیان اسلام ان کے پاس اسلام کی دعوت دینے گئے۔ انہوں نے قرآن کی حقانیت کے بارے میں بات کی۔ یہودیوں نے پوچھا، تمہارے پاس یہ کون سی کتاب ہے؟ مسلمانوں نے جواب دیا، یہ قرآن ہے، ہماری مقدس کتاب ہے۔ یہودیوں نے کہا، اگر تم اس کتاب میں سے کوئی ایک بات سچ ثابت کر دو تو ہم سب ایمان لے آئیں گے۔ مسلمانوں نے کہا، ہم قرآن کھولتے ہیں، جو آیت سامنے آئے گی ہم وہی دلیل دیں گے۔ جب قرآن کھولا گیا تو سورۃ النبا کی وہی 7ویں اور 6ویں آیات سامنے آئی جن کا ترجمہ ہے، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں؟ یہودیوں نے کہا، اسے ثابت کرو۔ مسلمانوں نے کئی دلائل دیے مگر یہودی ماننے سے انکار کرتے رہے اور کہنے لگے، کوئی ظاہری ثبوت دو جس سے ہمیں یقین ہو۔ جب مسلمان ظاہری ثبوت نہ دے سکے تو یہودیوں نے انہیں مار پیٹ کر بھگا دیا اور مسلمان وہیں اپنے پہاڑوں کے بیچوں بیچ علاقے میں واپس چلے گئے۔ کچھ دن بعد ان یہودیوں کی بستی میں اللہ کا عذاب یعنی زلزلہ آیا جس سے پوری بستی لرزنے لگ گئی اور پھر شام کو وہ زلزلہ رک گیا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہوا، کبھی صبح زلزلہ آتا کبھی شام کو زلزلہ آتا اور وہ یہودی بہت ہی پریشان تھے۔ ایک دن اس قبیلے کا ایک مسلمان گزر رہا تھا تو ایک یہودی نے کہا، ہاں بھائی، تم تو حالات میں بھی پست تھے، تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے روز بروز زلزلوں کے ساتھ؟ اس مسلمان نے کہا، بھائی کون سے زلزلے؟ ہمیں تو کوئی زلزلوں کا پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا، جھوٹ مت بولو، روزانہ زلزلے آتے ہیں اور تم کہتے ہو کون سے زلزلے؟ اس نے کہا،
اللہ کی قسم ہمارے علاقے میں تو کوئی ایک زلزلہ بھی نہیں آیا۔ جب سارے یہودیوں نے وہاں جا کر 2-3 دن گزارے تو انہیں معلوم ہوا کہ یہاں زلزلے نہیں آ رہے۔ جب اس کے پیچھے کی وجہ کو معلوم کیا گیا کہ یہودیوں کے قبیلے جو کہ کھلا میدان ہے وہاں زلزلہ آتا ہے، مسلمانوں کے قبیلے جو کہ پہاڑوں کے بیچوں بیچ ہے وہاں زلزلہ نہیں آتا، تو یہ وجہ سامنے آئی کہ مسلمانوں کے قبیلے کے دائیں بائیں سارے پہاڑ ہیں جو زمین کو جکڑے ہوئے ہیں۔ اس وجہ سے وہاں تک زلزلے کی شدت بالکل کم ہو جاتی ہے، اور جو زلزلہ ہوتا ہے وہ یہودیوں کی بستی میں ہوتا ہے کیونکہ وہ خالی میدان ہے۔ یہ بات دیکھ کر سارے یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسری آیت سورۃ الفاتر کی آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے اور پہاڑوں میں سفید، سرخ اور سیاہ رنگوں کے مختلف قسمیں بنائی۔ اس آیت میں پہاڑوں کی رنگین اور مختلف انواع و اقسام کی طرف اشارہ ہے جو زمین کی جغرافیائی تنوع کی عکاسی کرتی ہے۔ تیسری آیت سورۃ الزمر کی آیت 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے چشموں میں پہنچایا، پھر اس سے مختلف کھیتیاں نکالی جن میں سے کچھ مختلف رنگوں کی ہیں۔ یہ آیت پانی کے کردار اور پہاڑوں کے ذریعے اس کے ذخیرے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو مختلف جغرافیائی خصوصیات کی وجہ سے مختلف رنگوں اور اقسام کی کھیتیاں پیدا کرتی ہیں۔ اب ہم سائنس کی روح سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سائنس بھی کہتی ہے کہ پہاڑ اہم کردار ادا کرتے ہیں یا پہاڑوں کا کوئی اہم کردار نہیں ہے۔ سائنسی تحقیقات نے بھی پہاڑوں کی اہمیت کو سمجھنے میں اہم کردار ادا کیا۔ پہاڑوں کی جوانی اور شکل بنانے کا علم زمین کی تاریخ اور ماحولیاتی تبدیلیوں کو سمجھنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ پہاڑ زمین کی پرتوں کو مستحکم رکھتے ہیں۔ پلیٹ ٹیکٹونکس کے نظریے کے مطابق زمین کی سطح کئی بڑی بڑی پلیٹوں پر مشتمل ہے جو مستقل حرکت میں رہتی ہے۔ جب یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو پہاڑ وجود میں آتے ہیں۔ ایک وقت میں بعض سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا کہ پہاڑ صرف زمین کی سطح کی ساخت ہیں اور ان کا کوئی خاص کردار نہیں۔ ان کے مطابق پہاڑ محض زمین کی سطح کی حرکات کا نتیجہ ہیں اور ان کا استحکام میں کوئی حصہ نہیں۔ اس نظریے پر کئی لوگوں نے اندھا یقین کر رکھا تھا۔ ان سائنسدانوں کا یہ نظریہ تھا کہ زمین کی بیرونی سطح مختلف بڑے بڑے ٹکڑوں پر مشتمل ہے جنہیں ٹیکٹونک پلیٹس کہا جاتا ہے۔ یہ پلیٹس مسلسل حرکت میں رہتی ہیں جو کہ زمین کے اندرونی حرارت اور مختلف قسم کی قوتوں کے نتیجے میں ہوتی ہیں۔ جب یہ پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں یا ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں تو اس نتیجے میں زلزلے پیدا ہوتے ہیں۔ اس حرکات کے نتیجے میں زمین کی سطح میں بڑی تبدیلیاں آتی ہیں جیسے کہ سطح کی فولڈنگ اور فالٹنگ۔ جب دو ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکراتی ہیں تو ان کے درمیان دباؤ پیدا ہوتا ہے جو زمین کی سطح کو اوپر کی طرف دھکیلتا ہے اور پہاڑ بنتے ہیں۔ ابتدائی سائنسدانوں نے دیکھا کہ پہاڑ ان ٹیکٹونک حرکات کا نتیجہ ہیں اور زمین کی سطح پر ان کے بننے کا عمل ایک سطحی مظہر ہے۔ کیونکہ پہاڑ ٹیکٹونک پلیٹس کے حرکت کی وجہ سے بنتے ہیں اس لیے ان کا کردار صرف زمین کی سطح تک محدود ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عمل زمین کے اندرونی ساخت اور اس کے استحکام پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ اس تھیوری یعنی اس نظریے پر کئی لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ سائنس نے قرآن مجید کو غلط ثابت کر دیا تھا، لیکن یہ نظریہ بالکل غلط ہے کیونکہ حالیہ تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے کہ پہاڑ زمین کی سطح کو مستقیم رکھتے ہیں۔ ایک مشہور ریاضی دان ڈاکٹر فرینک پرساد جو نیو یارک کے رہنے والے تھے اور وہ ایک ممتاز امریکی جیو فزکسٹ اور سائنسدان تھے جو 20ویں صدی میں زمین کے سائنس کے میدان میں اپنے نمایاں کام کے لیے مشہور ہیں۔ ان کی تحقیق کے مطابق پہاڑوں کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں جاتی ہیں اور یہ جڑیں ایک اینکر کی طرح کام کرتی ہیں۔ اس سے زمین کے ٹیکٹونک پلیٹوں کی حرکت کو کنٹرول کرنے میں مدد ملتی ہے۔ ڈاکٹر فرینک پرسکات کی تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پہاڑ زمین کی پرتوں کو مستحکم کرتے ہیں اور زلزلوں کی شدت کو کم کرنے میں معاون ہوتے ہیں۔ ان جڑوں کی گہرائی اور قوت زمین کی سطح کو مضبوطی فراہم کرتی ہے جیسا کہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید اور جدید سائنس دونوں ہی پہاڑوں کو زمین کے استحکام کا ذریعہ قرار دیتے ہیں۔ ڈاکٹر فرینک پرسکات جنہیں انگلش میں ڈاکٹر فرینک پریس بھی کہا جاتا ہے، ان کی تحقیق نے اس بات کی تصدیق کی ہے
کہ پہاڑ واقعی زمین کی سطح کو مستحکم کرتے ہیں۔ یہ بات سچ ہے کہ قرآن مجید نے 1400 سال پہلے پہاڑوں کے استحکام بخش کردار کو بیان کیا ہے۔ یہ اس کی سائنسی صداقت کی ایک روشن مثال ہے۔ سائنس نے اس بات کو اب ثابت کیا ہے جو قرآن میں پہلے ہی بیان ہو چکی ہے۔ یہ بھی قابل ذکر ہے کہ جدید سائنسی تحقیق اور قرآن مجید کے بیانات میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات حقیقت پر مبنی ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کے علم میں نئی روشنی ڈالنے کے لیے تھی اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ مزید ایسی امیزنگ قرآن سے ریلیٹڈ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل قرآنک مارولز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔